اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت تلاوت فرمائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ وہ اللہ ہی ہے جو دن اور رات کو پلٹتے رہتا ہے. دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد پھر دن ہے. یہ نظام ہزاروں سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور آج تک اس نظام الہی میں کوئی اونچ نیچ نہ ہوئی، بے ترتیبی نہیں پائی گئی. وہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس کائنات کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو پھیرنے کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا یقیناً اس میں، یعنی کہ یہ دن اور رات کے الٹ پلٹ ہونے میں آنکھ رکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، جن کے اندر بصارت ہے، بصیرت ہے، ایسے لوگوں کے لیے اس رات و دن کے الٹ پلٹ ہونے میں بڑی عبرتیں ہیں.
نصیحتیں ہیں۔ محترم سامعین، کس طریقے سے یہ عبرت ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی بنایا کہ سورج کے نکلنے سے ہم دن کو دیکھتے ہیں اور سورج کے چلے جانے سے رات قائم ہو جاتی ہے، اور اس رات میں بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا۔ لہذا اس کائنات میں یہ سورج چاند دن اور رات ہونے کی وجہ سے اس کا اثر ہمارے ماحول پر پڑتا ہے، جس کے سبب ہم مختلف موسموں سے گزرتے ہیں۔ عموماً 4 موسم ہم اپنی اس زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ایک موسم سرما ہوتا ہے، ایک موسم گرما ہوتا ہے، ایک موسم بہار ہوتا ہے، اور ایک موسم خزاں ہوتا ہے۔ 4 موسم ہوتے ہیں۔ اور محترم سامعین، ہم عبرت کے نظریے سے ہم جس موسم سے آج گزر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ موسم سرما ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، سردی زور شوروں پر ہے، طبیعت ناساز ہو رہی ہے، کئی مسائل سے موسم کے بدلنے سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ لہذا ہم یہ دیکھیں کہ موسم سرما کی کیا شرعی حیثیت ہے، مذہب اسلام نے اس کو کس نظریے سے دیکھا ہے، اور یہ کس اعتبار سے ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ محترم سامعین، یہ دن و رات کے الٹ پھیر میں موسم سرما بھی شامل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ یہ جو موسم سرما ہے یہ مومنوں کا موسم بہار ہے۔ یہ جو موسم سرما ہے مومنوں کا موسم بہار ہے۔ کیسے موسم بہار ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قصر نہارہ فصام، وہ اس وجہ سے کہ موسم سرما میں جو دن ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، جس کی سبب ایک جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جذبہ اطاعت ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول کی اطاعت ہے، ایسے دل کیا کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روزے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ دن چھوٹا ہو گیا، گرمی کی شدت نہیں ہے، بالکل موسم ٹھنڈا ہے، زیادہ بھوک بھی نہیں لگتی، معدہ زیادہ سوکھتا بھی نہیں ہے، زبان میں حلق میں کانٹے چبھتے بھی نہیں ہیں، زبان سوکھتی بھی نہیں ہے۔ ایک مومن کا نظریہ دیکھیے یہاں پر، یہی ہے عبرت، نصیحت یہی ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے ایسے موسموں سے فائدہ اٹھاتا ہے عبادتوں کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول کے فرمان پر غور کریں کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے فصام، جس کے سبب وہ جو مومن بندہ ہوتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطال لیلہ، اور اس موسم سرما میں راتیں لمبی ہو جاتی ہے، دن کے مقابلے میں راتیں لمبی ہو جاتی ہے، تو فقام، ایک جو مومن ہوتا ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد میں، نوافل میں وہ لمبی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ وافر وقت اسے مل گیا ہے، وہ جتنا وقت اللہ کی عبادت میں دینا چاہتا ہے وہ بآسانی دے لیتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اللہ اور اس کی رسول سے بے پناہ محبت کرنے والے کے لیے یہ جو موسم ہے ایک موسم بہار سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ جو موسم ہے، شریعت ہماری ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فطری قانون ہے، جب موسم بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان موسموں میں جو عبادتیں کی جاتی ہے، جس کے سوا ہم جو تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں پر بھی اجر مزید ہمیں دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 بندوں پر بڑا خوش ہوتا ہے، ان میں سے ایک بندے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسم سرما کی رات میں وہ اپنے بستر سے اڑ جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، گرم اوڑھ کر سو رہا تھا، لیکن اچانک بستر سے اڑ جاتا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں وضو کرتا ہے اور مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے۔
محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں ذرا بتانا کہ یہ جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اس ٹھنڈی رات میں، اس ٹھنڈے موسم میں جہاں پر سردی زیادہ ہے، ایسے وقت میں وہ کون سی چیز اس بندے کو مصلی پر ٹھہرنے پر آمادہ کر گئی، کیا چیز ہے وہ؟ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ ہے تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو نے اس بندے کے لیے، ایک مومن کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں اس نعمتوں کے حصول کے لیے، اور جن عذابات سے تو نے بندوں کو ڈرایا ہے اس عذابات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ نماز تہجد کے لیے اس سرد موسم میں بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ تو محترم سامعین، جب یہ بات فرشتے کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جب اس کا یہی خیال ہے کہ وہ میری نعمتوں کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو کچل کر، مار کر، رات کی تنہائی میں، ٹھنڈے موسم میں اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنی طبیعت کو کچل کر میرے مصلی پہ وہ کھڑا ہو رہا ہے، وہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، تو جس چیز کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں وہ چیز اسے عطا کر دوں گا، اور جس چیز کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا ہے اللہ کے میرے عذاب سے یہ جو ڈر رہا ہے، لہذا ایسے بندے کو میں اپنے عذاب سے محفوظ کر لیتا ہوں۔ محترم سامعین، غور کرنے کا مقام ہے، دیکھیے کہ ایک بندے کی عبادت کا نظریہ کیا ہے، نقطہ نظر کیسا ہے۔ آج ہماری عبادتیں بھی ہیں، لیکن محترم سامعین ذرا انصاف سے بتانا کہ کبھی اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ ہماری عبادتیں ہوئی؟ کبھی ہمارے دل میں ایسا خیال آیا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کبھی ہم بھی کچھ قربانیاں پیش کریں، اور اس خیال سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لیے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ نعمت ہمیں مل جائے، اللہ نے جن عذابات سے ہمیں دوچار کرنے والا ہے اس کا خوف ہمارے دلوں پر طاری ہوا، اور اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوئے، رسمی عبادتیں ہماری ہو گئی ہے۔ لہذا محترم سامعین، عبادتوں کا اثر ہماری زندگیوں پر نظر نہیں آتا۔ موسم بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، کیفیات بدل رہے ہیں، ہر چیز بدل رہی ہے، لیکن ہمارے عبادتوں کا انداز نہیں بدلتا۔ بچپن سے جیسی نماز پڑھتے ہیں آج بھی ویسی نماز ہے، کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے۔ بس بچپن میں جس طرح رسمی نمازیں ہمیں پڑھا دی گئی ہم وہی سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ ہمیں پڑھاتے آ رہے ہیں، لہذا ہم بھی پڑھ لیں۔ لہذا محترم سامعین، عبادتیں ایسی انجام دو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میرا بندہ جس مقصد کے تحت مجھ سے میرے سامنے سجدہ ریز ہے ایسے مقصد تک میں اسے پہنچا دوں گا۔ اسی طرح محترم سامعین، یہی وہ موسم سرما ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں، ایسے عمل کی خبر نہ دوں، ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ جس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ویرفع بہ الدرجات، گناہوں کو مٹاتا بھی ہے اور درجات کو بلند بھی کر دیتا ہے۔ گناہ بھی مٹ گئے، درجات بھی بلند ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے؟ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر گناہ بھی مٹے اور مقام بھی بلند ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ایسی حالتوں میں وضو کرنا کہ جب تمہارا دل چاہتا نہیں ہے کہ میں بستر سے اٹھوں، بڑی مشقتوں کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے بستر چھوڑنا دل چاہتا نہیں ہے، اٹھنا گوارا نہیں ہے، گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر فجر کی اذان سن کر اگر کوئی بندہ جاگ جاتا ہے، اللہ کا خوف دل پہ طاری کرتا ہے، سینے پر پتھر رکھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ قربانی پیش کرے۔ محترم سامعین، بڑا انعام قربانیوں کے ساتھ ملتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، ہم جانتے ہیں۔ کوئی ایک بڑے مقام پر انسان یوں ہی نہیں پہنچتا، ہم جانتے ہیں، بڑی قربانیاں دیتا ہے، اپنی جوانی کو کٹا دیتا ہے، تب کہیں جا کر بڑھاپے کا سہارا اسے کچھ ملتا ہے۔
یہ دنیا کا اصول ہے تو محترم سامعین یہی اصول آخرت کا بھی ہے۔ دنیا میں تم اپنے آپ کو جتنا کاٹو گے، اپنی خواہشات کی جتنی بڑی قربانی دو گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اتنے ہی بڑے انعام سے ہمیں نوازنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنت کے عوض مومنوں سے سودا کر لیا ہے۔ اگر تمہیں جنت چاہیے تو تمہیں ہمیں ہر وقت میں جان بھی دینی ہوگی اور تمہارا جان سے زیادہ پیارا مال بھی دینا ہوگا۔ جب جان و مال کی قربانی تم ہمیں دے دو گے تو پھر ہم تمہیں جنت دینے کے لیے تیار ہے، ڈیل ہو گئی ہے۔ تو لہذا محترم سامعین بڑی قربانیاں پیش کرنا ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں آج ہم خود کہتے ہیں کہ بھئی حالات ایسے ہیں، ایمان پر عمل کرنا مشکل ہے، حلال کمانا مشکل ہے، حرام کے راستے بہت سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن محترم سامعین ایسے حالات میں ہی ایمان پر قائم رہنا یہی تو ایمان ہے، یہی تو اسلام ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اور یہ کہو کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی پر دین پر عمل کرنے والا میں خود ہوں۔ جب دین پر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوگا اس وقت میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ دنیا حرام کھا رہی ہوگی، میں حلال کھا کے دکھاؤں گا۔ دنیا جھوٹ بولے گی لیکن میں سچ بول کے دکھاؤں گا۔ لوگ دھوکہ دیں گے، میں وفا کر کے دکھاؤں گا۔ لوگ گالی دیں گے، میں اپنی زبان کو میٹھی کر کے دکھاؤں گا۔ یہی تو ایمان ہے جو آج ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اب صحیح معنوں میں قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے اپنے دل کو آمادہ کر لیں تو محترم سامعین اللہ کے بڑے بڑے انعامات سے ہم مالا مال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے اسلاف کے پاس عبادتیں کس طرح ہمارے اسلاف موسم سرما کا خیال کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، یہ جو موسم سرما ہے یہ عبادت گزار بندوں کے لیے مال غنیمت کی طرح ہے۔ اچانک جو مال ہمارے پاس حاصل ہو جاتا ہے بغیر کسی محنت و مشقت کے، جو مال ہمیں ملتا ہے اس مال کی حیثیت اس موسم سرما کی ہے کہ ایک عبادت گزار بندہ غنیمت سمجھتا ہے کہ بھائی چند دن مل گئے، اب اس میں نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو منا لینا ہے، زیادہ سے زیادہ اجر کو سمیٹ لینا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللیل طویل، دیکھو موسم سرما ہے، راتیں لمبی ہے، فلا تقصروہ منامک، کہ تم اپنی نیندوں کے ذریعے سے اس رات کو چھوٹی نہ کر لو، سو کر اس رات کو ختم نہ کر لو، یہ لمبی راتیں ہیں، اللہ کو منا لو، قیام اللیل کر لو اور اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ۔ اسی طرح محترم سامعین بعض اسلاف بھی یہی کہا کرتے تھے کہ انما کان الشتاء ربیع المؤمنین، کہ یہ جو موسم سرما ہے یہ مومنوں کا موسم بہار ہے۔ اسی طرح محترم سامعین جب یہ موسم سرما ہمارے پاس آتا ہے اس میں عبرت کا سامان اس لحاظ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ دن اور رات کے الٹ پھیر میں یہ ہماری طرف سے جن لوگوں کے پاس نظریں ہیں، بصارت ہے، ان کے لیے یہ ایک دلیل ہے، ایک بندہ مومن کے لیے اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین موسم سرما یہ جو ہے اس سے جہنم کی یاد بھی آتی ہے اگر بنظر غائر اس کا مطالعہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ ربی اکل بعضی بعضا، کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی بھڑک چکی ہوں کہ اب میرا خود بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، میرا خود بعض حصہ بعض حصے کو کھاتے چلے جا رہا ہے۔ تو محترم سامعین ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم 2 سانس لے سکتے ہو، لہذا جہنم میں 2 سانسیں لی، ایک سانس جو اس نے اندر لی اسی کا مظہر موسم سرما ہے، اور ایک سانس جو اس نے باہر چھوڑی وہی ہے جو موسم گرما ہے جس کی شدت ہم دیکھتے ہیں۔ گرمی کی شدت جہنم کے اپنے سانس کو چھوڑنے کے سبب ہے، اور سردی کی جو شدت آخری انتہا کی ہم دیکھتے ہیں وہ جہنم کی سانس اندر لینے کے سبب ہے۔ تو لہذا محترم سامعین ایسے موسموں میں چاہیے کہ جہنم کو کبھی یاد کر لیں
کہ ایک جہنم جب اپنی سانس اندر کھینچ رہی ہے تو دنیا میں جو ہم آخری انتہا کی جو ٹھنڈی ہم دیکھ رہے ہیں، سردی دیکھ رہے ہیں، وہ جہنم کی ایک سانس اندر لینے کی وجہ سے۔ اس لحاظ سے یہ جو موسم سرما ہے ہمارے لیے عبرت والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اور محترم سامعین، جہنم میں جو ہے ٹھنڈا بھی عذاب رکھا گیا ہے، صرف گرما گرم ہی نہیں ہے، صرف آگ ہی آگ نہیں ہے، وہاں پر ٹھنڈے سے ٹھنڈی چیز بھی ہے کہ اللہ فرمائے گا فلیذوقوہ، تم اس جہنم میں مزہ چکو، کس کا؟ حمیم، کھولتے ہوئے گرم گرم پانی کا، اس کا بھی مزہ چکو، وغساق، اور ٹھنڈے سے ٹھنڈے بالکل برفیلے پانی کا بھی تم عذاب چکو کہ جب وہ بھی انسان پیے گا تو اس کا پیٹ پھٹ کر اس کی انجڑیاں باہر آ جائیں گی۔ دو بھی عذابات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لہذا دنیا میں بھی موسم گرما کی شدت ہم دیکھتے ہیں، موسم سرما کی ہم شدت دیکھتے ہیں، لہذا اس لحاظ سے بھی یہ موسم سرما ہمارے لیے عبرت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، موسم سرما میں عموماً ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جو بھی چیز ذرا حد سے آگے نکل جاتی ہے ہم اس سے غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ گرمی زیادہ ہو گئی تو ہم اس کو بھی گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، سردی زیادہ ہو گئی تو اسے بھی گالی دے دیتے ہیں، یہ کیا موسم آ گیا، گرمی ہی گرمی ہے اسے گالی سے نواز رہے ہیں، سردی زیادہ ہو گئی وہاں پر گالی دے رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے یہ جو قوانین ہے، یہ جو نظام ہے، اس نظام پر راضی ہونا بھی ضروری ہے، تسلیم کر لینا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہیں، تو لہذا موسموں کی تبدیلی پر بھی سر تسلیم خم کرنا چاہیے، شکوہ شکایت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ موسموں کے بدل جانے سے، بیمار پڑ جانے سے، شدت کی گرمی سردی محسوس کرنے سے شکایتیں کرنا نہیں ہے، راضی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، ارے تمہیں کیا معلوم ہے اسی چیز میں تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے، اور جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو، اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ اسی چیز میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی شر رکھا ہوا ہو۔ اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے، جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اسی سے ہمارا گھاٹا ہو جاتا ہے، اور جسے ہم برا سمجھتے ہیں اسی سے کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم کیا جانتے ہو۔ تو لہذا محترم سامعین، موسموں کا بدلنا، اس میں شدت کا بھی ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نظام سے ہمیں راضی رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤذینی ابن آدم جو ہے اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے میں موسم بھی شامل ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، موسموں کو بھی گالی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بید الامر، سارے کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، وَأُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دنوں رات کو پلٹنے والا بھی میں ہی ہوں، موسموں کو بدلنے والا میں ہی ہوں، حالات کو بدلنے والا میں ہی ہوں، جب چاہے جو چاہے کرنے والا میں ہی ہوں۔ شدت کی گرمی بھی ہو رہی ہے، شدت کی سردی بھی ہو رہی ہے، اچانک برسات بھی ہو جاتی ہے، اچانک موسم بہار بھی آ جاتا ہے، کبھی خزاں کی حالت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو مختلف حالات ہو رہے ہیں یہ ہمارے سبب ہے، اور ہم ان موسموں کو بدلنے والے ہیں، لہذا اس پر ہمیں چاہیے کہ رضامندی کو تسلیم کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، موسم سرما میں ایک جو عمل کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، ہر گناہ سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے اللہ رب العالمین کی عافیت طلب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، کہ نبی نے فرمایا کہ بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ جو چیز ہے وہ عافیت ہے، عافیت کو طلب کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایمان و یقین کے بعد سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ عافیت طلب کرنا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں، عفو کو طلب کرے، عافیت طلب کرے، اپنے گناہوں سے عافیت طلب کرے، مصائب سے عافیت طلب کرے، پریشانیوں سے عافیت طلب کرے، ہر فتنے سے
اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کریں. یہ ایک بہترین عمل ہے. صبح شام کی ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں خود ایک دعا ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے عفو کا بھی سوال کرتا ہوں اور عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں. لہذا ہمیں چاہیے کہ بدلتے موسموں میں اپنی دعاؤں میں ایسی دعاؤں کو شامل کرے جس کے سبب ہم بہت سارے شرور سے, مصائب سے, آلام سے اپنے آپ کو بچا لیں. اسی طرح محترم سامعین, جیسا کہ ہم نے ذکر کیا, ہمیں چاہیے کہ موسم سرما کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن چھوٹا ہے, رات لمبی ہے, لہذا اس کا خیال کرتے ہوئے ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات میں قیام کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بتائی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ وہ رات کے اندھیروں میں اہل ایمان جو ہوتے ہیں کم ہی سوتے ہیں. وہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے نور کو تلاش کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. بندے سوتے ہیں لیکن اہل ایمان تہجد گزار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس رات کی تنہائیوں میں اللہ سے قریب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو فرض نماز کے بعد سب سے بہتر جو چیز ہے اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو محترم سامعین یہی تہجد کی نماز ہے, یہی نوافل ہے. لہذا راتیں لمبی ہے, وقت ہمارے پاس زائد ہے, اپنے کاموں سے فراغت پانے کے بعد بھی ایک اچھا خاصا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے. اگر ہم جلد سو جائیں اور رات کے آخری پہر میں اٹھ جائیں اور تہجد کا اہتمام کریں, اللہ رب العالمین سے دعا کریں, تو محترم سامعین یہ وہ چیز ہوگی جو اس دنیا و آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہوگی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اس طرف دھیان دلاتے ہوئے کہ علیکم بقیام اللیل, کہ تم رات کی جو نماز ہے تہجد کی نماز, اس کو لازم پکڑو, اس پر عمل کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم, وہ اس لیے کہ تم سے پہلے جو صالح لوگ, اچھے لوگ, نیک لوگ, اللہ کو مطلوب لوگ, تابعین, تبع تابعین, اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جو گزرے ہیں, ان کی یہ علامت تھی, ان کی یہ عادت تھی, ان کا یہ عمل تھا کہ وہ راتوں میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. لہذا تم بھی قریب ہو جاؤ. وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ, یہ تہجد کی جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں قریب کر دے گی. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ, اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی, مٹا دے گی. وَتَكْفِيرُ لِلسَّيِّئَاتِ, اور تمہارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک بہترین ہتھیار یہ نماز بن جائے گی. لہذا ہر لحاظ سے محترم سامعین فائدہ ہی فائدہ ہمیں نظر آتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ راتوں کا یہ جو لمبا پن ہمیں ملا ہے, یہ جو طویل راتیں ہیں, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے خاطر اگر کوئی ایک نفل روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو جہنم کی 70 سال کی مسافت سے محفوظ فرما لیتا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایسے یہ جو موسم سرما ہمیں ملا ہے, یہ جو وقت ہمارے پاس سے گزر رہا ہے, اس کی قدر و قیمت کو جانیں, بحیثیت عبرت و نصیحت بھی اس کو لیں, اور بحیثیت عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کو منانے کا ذریعہ بنا لے. محترم سامعین, آج کا دور دیکھیے مادہ پرست دور ہے, ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لیکن ایسے وقت میں آخرت پانے والے لوگ بھی موجود ہیں, اور آخرت کو پانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی مواقعوں کو ڈھونڈتے ہیں وہ کہ کیسے وقت میں کون سی عبادت کر سکتے ہیں, کب ہمیں وقت ملتا ہے, کون سی عبادت کس رخصت کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. لہذا یہ ہماری عقل مندی ہے, یہ ہوش مندی ہے, ہمارے آخرت پر ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ اگر ایسے اوقات ہمارے ذہن میں آئے اور عبادتوں کی طرف ہمارے دل لپکیں تو سمجھ جائیے کہ ہم دنیا سے زیادہ آخرت کے طالب ہیں. اگر یہ خیالات ہمارے دلوں میں نہیں آتے تو سمجھ جائیے کہ اس آخرت سے زیادہ یہی وہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور آخرت سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو موسم سرما میں ہمارے لیے جو رہنمائی شریعت کی نظر سے مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنائے, تقوی شعار بنائے, دن کو روزہ رکھنے والا اور رات میں تہجد ادا کرنے والا ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا میں اس کا قرب تلاش کرنے کی توفیق دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور ہم بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دور پر فتن میں صراط مستقیم پر چلائے, عقیدہ توحید پر ہم تمام کو ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ خیر پر فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.